تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور تمام مقام و مرتبے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو کل ہم نے جو آیات پڑھی اس کا اگلا ہی سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین کے بارے میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ یہ کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ انہیں ہدایت سامنے نظر آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے سامنے ہے، صحابہ کرام حضور کے ماننے والے ان کا طریقہ ان کے سامنے ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر ان لوگوں میں بیٹھ کر انہیں دین کی ہدایت مل رہی ہے، لیکن یہ لوگ جب کامل اور مکمل ہونے والے ہیں تو اصل میں ان کو اپنا مفاد نظر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کسی شخص نے روشنی کے لیے آگ جلائی، اور جب وہ آگ ہر طرف پھیل گئی، جگمگا اٹھی، تو جب اس نے دیکھا کہ ہر چیز روشن ہو گئی تو اچانک سے وہ آگ ساری کی ساری بند ہو گئی۔ تو اس کو یہ خیال نہ آیا کہ اصل وہ کون سی وجہ بنی یہ جو نور مجھ سے چھین لیا گیا، اور ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہرے ہیں، یعنی یہ لوگ ہدایت نہیں سنتے، یہ گونگے ہیں کیونکہ یہ حق نہیں کہتے، اور یہ اندھے ہیں کیونکہ یہ ہدایت والی بات کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے قریب جو روشنی ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال فرمائی، جیسے آسمان سے اترا پانی کہ اس میں آندھیاں ہیں اور گرج چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو ان کو کڑک رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک اور مثال سے یہ بات فرمائی کہ جیسے آسمان سے پانی برسنے لگا اور اندھیرا چھا گیا، جب بارش ہونے لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کی طرف سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جیسے ہی بارش برسنے لگی تو اندھیرا چھا گیا، اب ان کے پاس آگے جانے کا رستہ نہ تھا، جیسے ہی بجلی چمکی، روشنی ہوئی تو انہوں نے رستہ بنایا اور چلنے لگے، اور جیسے ہی روشنی ختم ہوئی تو یہ رک گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ ہدایت کو چاہ سکتے تھے، ہدایت کو پا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو راہ نہ دی، کیونکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، یہ لوگ تو بھیس بدل کے مسلمانوں میں شمار کیے گئے ہیں، لیکن اصل ان کا ہے کہ یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں ان سے لے لیتا، ان کے کان ان سے چھین لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو پھر بھی مہلت دی، ڈھیل دی ان کی سرکشی میں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت تو ہر چیز جاننے والا ہے، اللہ رب العزت کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ڈھیل دینے کی کوئی ایسی ٹھوس وجہ کیا تھی؟ تو ناظرین یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے،
اس میں لوگوں کو پرکھا جائے گا، اور یاد رکھیے گا پرکھ ہمیشہ ان لوگوں کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی، جو دعوے دار ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے۔ کبھی بھی مشرکین اور منافقین کا اللہ رب العزت سخت امتحان نہیں لیتے، سخت امتحان ہمیشہ اہل ایمان کا لیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے ایمان والوں میں چھوڑ رکھا تھا کہ ایمان والوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور یاد رکھیے گا جن کا ایمان مضبوط تھا، یہ لوگ ان کے کان بھی بھرتے تھے، ان کی شکایتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر مکمل تھے۔ اور آج بھی اگر ہمیں کوئی نقصان ہے تو وہ ہمارے اپنے عمل سے ہے، ہمارے اپنے ایمان سے ہے۔ کوئی بھی، وہ منافق ہو، وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا نہ ہو، جب تک ہمارے عمل میں کمزوری پیدا نہ ہو، کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں اس رب کے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو پھر جہاں ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جہاں ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے، وہاں ہلکی سی بھی دھکا جو ہے وہ ہمارے ایمان کو گرا دیتا ہے، ہماری نیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمارے عمل گر جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمیں فقط اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اور اگر دعوے دار ایمان والے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا ہوتا رہے گا، کیونکہ اصل میں ایمان والوں کی یہ آزمائش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھیں کہ انہیں کہیں پر بھی ڈگمگانا نہ پڑے۔ تو ناظرین، بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح اردو قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔